حسین علیہ السلام کی ذات اقدس۔ مستدرک ابن حاکم میں یہ روایت درج ہے، حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت ام سلمہ سے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی علیہ السلام میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ سوئے ہوئے مصطفیٰ ایک دم سے پریشانی کے عالم میں اٹھے، پریشان ہیں حضور، اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی حضور اٹھے، ام سلمہ فرماتی میں گھبرا گئی، حضور کے چہرے پہ پسینہ آیا ہوا ہے، گھبراہٹ کے اثرات۔ حضرت ام سلمہ فرماتی حضور اٹھے مگر پھر تھوڑی دیر بعد پھر لیٹ گئے اور سو گئے، لیکن چند لمحے پھر گزرے، حضور پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب اب حضور اٹھے تھے تو حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، خاک کی شیشی، ایک مٹی کی شیشی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے رونا شروع کر دیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی حضور نے رونا، میں پریشان ہو گئی، میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا ہے ام سلمہ کیا پوچھتی ہو، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو عراق کے ایک علاقے کربلا میں دشمن امتی آپ کا کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیں گے، اور مجھے خاک دی ہے، خاک شفا، خاک کربلا۔ اور فرمایا مجھے جبریل نے عرض کی ہے کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تب تیرا حسین شہید ہو جائے گا۔ اور دوستان محترم، حضور حضرت ام سلمہ فرماتی کہ حضور کے چہرہ انور سے آنسو بہہ رہے تھے، حضور رو رہے تھے، اتنا پریشان تھے۔ اور پھر یہ تہذیب التہذیب تاریخ مدینہ و دمشق اور ابن اسحاکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ ایک دن حضور ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضرت امام حسن اور حسین کھیل رہے تھے، دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک دم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت جبریل امی حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سونا اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے اللہ کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کرب و بلا کے میدان پر تپتے ریگستان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دے گا۔ حضور نے جیسے ہی یہ جملہ سنا کچھ نہ سوجا، حضور نے حسین بادشاہ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا دیا اور رونا شروع کر دیا۔ اور پھر حضرت جبریل امی علیہ السلام نے وہ شیشی عطا فرمائی۔ حضور نے وہ شیشی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، یہ خاک جس سے کربلا کی بو آ رہی ہے اسے اپنے پاس رکھ لے اور اس کا خیال رکھنا، جب یہ سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا کرب و بلا کے میدان میں شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں پھر روزانہ ہر روز اس شیشی کو دیکھتی رہتی اور یہ جملہ کہا کرتی کہ وہ دن کیسا عذاب کرب والا ہوگا، اذیت والا ہوگا، تکلیف والا ہوگا، جس دن اے خاک شفا تو سرخ ہو جائے گی۔ اور قبلہ اس روایت کو مجمع الزوائر میں، معجم الکبیر میں، طبرانی شریف میں اور ابن اسحاکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی ازواج پاک کو حکم فرمایا ہوا تھا، حکم دیا ہوا تھا کہ میرے حسین کو رونے مت دینا، میرے حسین کو رونے مت دینا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ ایک دن حضور میرے گھر تشریف لے کے آئے اور جو پیچھے والا کمرہ تھا اس میں چلے گئے اور مجھے حکم فرمایا، اے ام سلمہ دیکھنا بغیر اجازت کے اندر کسی کو نہ آنے دینا اور میرے کمرے میں کسی کو داخل نہ ہونے دینا، میرے کمرے میں کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کچھ لمحے گزرے، حضور اندر کمرے میں موجود ہیں اور باہر سے حسین بھاگتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی حسین اندر داخل ہوئے، حسین نے دیکھا کہ نانا مصطفیٰ کمرے میں تشریف فرما ہے۔ حضرت حسین بادشاہ علیہ السلام، حضرت ام سلمہ فرماتی کہ کمرے میں جانا چاہا تو میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا
اور اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ بہلاؤں روکوں کہ کمرے میں نہ جائے، کیونکہ حضور کا حکم تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ جیسے ہی میں نے حسین کو اٹھایا، حسین نے رونا شروع کر دیا۔ اب میں حسین کو پیار کرتی ہوں، حسین اور روتے ہیں، میں ڈر گئی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے میری ازواج مطہرات کبھی حسین کو رونے نہ دینا۔ ام سلمہ فرماتی میں ڈر گئی اور حسین کو زمین پہ اتار دیا، اور جیسے ہی حسین کو زمین پہ اتارا، حضرت امام حسین علیہ السلام بھاگ کر کمرے میں داخل ہو گئے اور جاتے ہی نانا مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ گئے، آغوش میں بیٹھ گئے۔ ادھر جبریل امی تشریف فرماتے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جبریل امی علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں جبریل، میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، پھر جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضور نے جیسے ہی سنا تو بڑے متعجب ہوئے، پریشان ہوئے، اور جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل، کیا وہ میری امت صاحب ایمان ہوگی؟ وہ مسلمان ہوں گے؟ وہ میرے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں، وہ آپ کے امتی ہی کہلوائیں گے، مگر آپ کے اس بیٹے کو، آپ کے اس شہزادے کو بھوکا اور پیاسا تپتے ہوئے ریگستان میں قتل کر دیں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی حضور نے جب یہ سنا نا، حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور دبا کے رونا شروع کر دیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور کمرے سے باہر آئے۔ جیسے ہی حضور کمرے سے باہر آئے، صحن میں تشریف فرما ہوئے باہر آئے تو حضور رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں ڈر گئی کہ اللہ کے نبی شاید مجھ سے ناراض ہو گئے کہ مجھے منع فرمایا تھا اندر نہ آنے دینا، اور حسین کو اندر بھیج دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے اسی وقت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور تھی، کیونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ حسین کو رونے مت دینا۔ میں نے اٹھایا تھا لیکن حسین رونا شروع کر دیا، میں نے چھوڑ دیا، وہ آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات کہی لیکن حضور نے جواب نہ دیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، حضور کے اصحاب آگے تھے۔ حضور اپنے اصحاب میں جا کے فرمانے لگے کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو کرب و بلا کے میدان میں آپ کی امت کہلوانے والے شہید کر دیں گے۔ ام سلمہ فرماتی حضور نے اتنا جملہ کہا اور پھر رونا شروع کر دیا، پھر رو پڑے، اور حضور اس قدر روئے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ تر ہو گئی۔ اتنا حضور روئے، اتنا حضور روئے۔